ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، اذان اعلان نماز ہے، دافع بلیات بھی ہے اور حصول رحمت کا ذریعہ بھی ہے۔ اذان کا جواب دینا واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہے تو خاموش رہو اور اذان کو اسی انداز سے لوٹاؤ جس انداز سے مؤذن کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر، پوری اذان کا جواب یوں ہی مکمل لوٹایا جائے گا سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے لیے فرمایا کہ اس میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے ساتھ ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بھی کہنا چاہیے۔ یہ اذان کا جواب ہے۔ اذان کے جواب دینے پر نیکیاں کتنی، حدیث شریف میں آیا کہ اگر کوئی خاتون اذان کا جواب دیتی ہے تو ہر کلمے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کلمے اذان کے 6 ہیں، اذان کا جواب دیا تو 6,00,000 نیکیاں ہو گئیں، اور مرد کے لیے عورت سے دگنا ثواب ہوتا ہے، تو مرد نے اگر اذان کا جواب دیا تو اس کے لیے 12,00,000 نیکیاں ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے، کام بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کی عطا کتنی بڑی ہے کہ ہم صرف اذان کا جواب دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قدر نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ حضرات محترم، فقہ کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کسی بستی سے گزر رہے ہیں اور وہاں اذان ہو رہی ہے تو آپ اتنی دیر ٹھہر کر پہلے اذان کا جواب دیں، اس کے بعد اپنا سفر شروع کریں۔ نماز آپ کہیں آگے جا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس بات سے اہمیت محسوس ہو سکتی ہے کہ اذان کا جواب دینا کتنا ضروری ہے۔ جب اذان ہو رہی ہو تو دنیاوی کلام بالکل منع ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت بھی اس وقت موقوف کر دیں اتنی دیر کے لیے، اور اس کے بعد آپ اذان کا جواب دیں۔ جب اذان مکمل ہو جائے تو آپ اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ ناظرین کرام، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اذان ہوتے وقت دنیاوی باتوں میں مشغول ہے، سرکار فرماتے ہیں اس پر خدشہ ہے کہ وہ ایمان کی حال مرتے وقت اس کو ایمان میسر، کلمہ میسر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرات محترم، ہمیں چاہیے، آج ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اذانیں ہوتی ہیں، ہم دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے ہیں، دنیاوی ڈراموں میں مشغول رہتے ہیں، ہمیں اذان کی کوئی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا، جبکہ وہ چیز ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں کو برباد کرنے والی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب اذانیں ہوں تو ہم اذانوں کی پابندی کے ساتھ ان کا جواب دیں۔ نماز بعد کی بات ہے، نماز ہمیں بعد میں ادا کرنا ہے۔ ہم جو تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کو موقوف کر دینا بہتر ہے اذان کے وقت میں۔ تو اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کو روکنا بہتر ہے تو ہماری دنیاوی باتوں کی کیا اوقات ہوگی، دنیاوی باتوں کی کیا اہمیت ہے اذان کے سامنے۔ اسی طرح اذان ہوتی ہو تو اذان کے وقت استنجے کے لیے پیشاب خانے میں جانا یا ٹوائلٹ وغیرہ میں جانا میں جائز نہیں ہے، بلکہ حکم ہے کہ آپ اتنی دیر خاموش کھڑے رہیں۔ اگر آپ پہلے سے گئے ہوئے ہوں اور اذان بیچ میں شروع ہوئی ہے تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اذان ہو رہی تھی، اس کے درمیان آپ اگر جا رہے ہیں تو یہ یقیناً آپ بہت برا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہاں، اس میں فقہ نے اتنی اجازت دی کہ اگر کسی کو اس شدت کا احساس ہے کہ ہو سکتا ہے کپڑے خراب ہو سکیں یا اس کو قطرے آ سکتے ہیں، تو پھر حکم یہ ہے کہ وہ جا سکتا ہے تاکہ وہ کپڑے اس کی پاک رہیں، اس کا جسم پاک رہے، وہ نماز ادا کر سکے۔ لیکن حضرات محترم، ہمیں اذان کا احترام کرنا چاہیے، اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اذان کے وقت ہمیں دنیاوی باتوں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اذانوں کے جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔